الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الوابل الصیب۔ اس کتاب میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے بہت سارے فوائد کا انہوں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ ذکر سے متعلق، دعاؤں سے متعلق ہی یہ کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے کی وجہ سے ہمیں 100 سے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ان سارے فوائد کا ایک ایک کر کے انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ ان فوائد میں سے آج ہم 10 فوائد کو سرسری طور پر جانیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ ذکر کا یہ ہے کہ ذکر کی وجہ سے اللہ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے، نیکی کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، عبادتوں کی انجام دہی آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں آسان ہو جاتی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، شیطان کو ہم اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو شیطان سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اور جب شیطان سے دور ہوتے ہیں تو عبادت کی انجام دہی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ نمازوں کی ادائیگی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور دوسری عبادتوں کی انجام دہی آسان ہو جاتی ہے ذکر کا اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پر ذکر دل کی پریشانی کو دور کرتی ہے۔ جب ایک انسان دلی طور پر پریشان ہوتا ہے، اس کا دل مضطرب اور قلق سے دوچار ہوتا ہے، جب وہ ذکر کرتا ہے تو عجیب طریقے سے اس کو سکون ملتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دل کی دوائیں کچھ بھی کر لی جائیں، لیکن جو دوا ذکر سے حاصل ہوتی ہے دل کو، کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اصل سکون دل کو ذکر سے ہی ملتا ہے۔ تیسرا فائدہ ذکر کا یہ ہے کہ ذکر جو ہے نا، مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اور ہر طرح کے خوف اور ڈر سے دل کو دور کر دیتا ہے۔ گویا کہ جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل سے ڈر اور خوف جاتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے اس رب سے اپنا تعلق بنا رکھا ہے، جو رب ہر طرح سے اس کو بچانے والا ہے، اس کو عافیت میں رکھنے والا ہے۔ چوتھا فائدہ ذکر کا یہ ہوتا ہے کہ ذکر کی وجہ سے بندے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے بڑے بڑے کام کر لینا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ تھے، ان کے اندر ذکر کی وجہ سے ایسی طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ ایک دن میں اتنے صفحات تصنیف کر لیتے تھے کہ اتنے صفحات نوٹ کرنا کسی کاتب کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی ایک ہفتے میں۔ یعنی ایک دن میں جتنے صفحات تالیف کر لیتے تھے، اتنے صفحات کسی کاتب کو دیا جائے نوٹ کرنے کے لیے تو وہ ایک ہفتے میں بھی اتنے صفحات نوٹ نہیں کر سکتا۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنی ساری کتابیں لکھیں کہ اگر ان کی زندگی کو تقسیم کیا جائے دنوں پر اور ہر دن پر 100 صفحات ڈالے جائیں، پھر بھی ان کی تالیفات زیادہ ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھک جاتی تھی گھر کا کام کاج کرتے کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تاکہ ان کو خادم دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہی وظیفہ تشخیص فرمایا کہ خیر لکما من خادم، کہ یہ تمہارے لیے
خادم سے بہتر ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو سونے سے پہلے، یہ تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے۔ گویا کہ ذکر کی وجہ سے ایک انسان کو طاقت ملتی ہے، ایسی طاقت ملتی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ ذکر کی وجہ سے ایک انسان کے اندر محاسبہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہی ذکر اس کو احسان کی صفت پر لا کھڑا کرتا ہے۔ یعنی جب ایک بندہ ذکر کرتا ہے نا تو اس کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا جائزہ لے، اور جب وہ اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے اندر احسان کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ذکر ایسی صفت ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے اندر احسان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر مثال ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی دھرنا مار کر کہیں پہ بیٹھ جائے اور سوچتا ہو کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے گا، تو کسی جگہ پر بیٹھ جانے سے گھر پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ تو بالکل ویسے ہی اگر کوئی آدمی خود میں احسان کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ ذکر کا ایک فائدہ اور ہے کہ اللہ آسمان میں بندے کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارا ذکر کرتا ہے اپنے قریبی فرشتوں میں۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ اور جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں بھلا دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے جیسے مت ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھلا ڈالے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ گویا کہ ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہم کو یاد رکھتا ہے، اور کون نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھے؟ تو اس لیے ہمیں ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ذکر دل اور روح دونوں کی غذا ہے، دل اور روح دونوں کے لیے کھانا ہے، ناشتہ ہے۔ یہاں پر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کردار نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد وہ ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا، ذکر میں لگے رہے، ذکر میں لگے رہے۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو ہماری طرف انہوں نے چہرہ کیا اور کہا هذه غدوتی ان لم اتغدی ذهبت قوتی، یہ میرا ناشتہ ہے، اگر یہ ناشتہ نہ لوں تو میری طاقت جاتی رہے۔ یہ ایک دن کا معمول نہیں تھا بلکہ ڈیلی، روزانہ کا معمول تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ فجر کے بعد سے ذکر میں لگے رہتے تھے یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو جاتا تھا، اور کہا کہ یہ میرا ناشتہ ہے، اگر یہ ناشتہ نہ لوں تو میری طاقت جاتی رہے۔ ذکر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی یاد سے جب اپنی زبان کو تر رکھتا ہے تو بندہ بد کلامی سے بچ جاتا ہے، زبان کی آفتوں سے بچ جاتا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، برائی ہے، ہر طرح کی بری باتوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے ہوا ہے۔ کیونکہ یا تو اچھی باتیں کرے گا یا بری باتیں کرے گا، جب وہ اچھی باتیں کر رہا ہے تو بری باتوں کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہوگی۔ تو ذکر دراصل ایک بندے کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ ذکر ساری عبادتوں میں سب سے آسان اور افضل عبادت۔ ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر میں صرف زبان کو ہم حرکت دیتے ہیں، کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ ہم اٹھ رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، چل رہے ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، صرف زبان کو حرکت دینے کی بات
یہاں پر ہوتی ہے، تو ذکر سب سے آسان عبادت ہے اور سب سے افضل عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے کہا تھا کہ کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جو تمہارے کاموں میں سب سے افضل، اللہ کو سب سے پیارا، اور تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تم سونا اور چاندی خرچ کرو، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر کام کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ ذکر کا اہتمام کیا کرو۔ تو ذکر سب سے آسان اور سب سے افضل عبادت ہے۔ اور آخری فائدہ ذکر کا یہ ہے کہ ذکر کرنے والوں کے چہرے دنیا میں ان پر نور ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے چہرے منور ہوتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کے چہرے دنیا میں چمکتے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی چمکتے رہیں گے۔ تو ذکر کے بہت سارے فوائد جو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، ان میں سے یہ 10 فوائد رہے۔ ان فوائد کو سامنے میں رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کو اپنی زندگی میں اتاریں، کہ جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، ذکر کے الفاظ ہماری زبان پر جاری رہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹے چھوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات، ان سے ہماری زبان تر رہنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔